اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزے ہم پر مسلمانوں پر فرض ہیں، یہ کوئی آپشنل عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈسپلن اوبلیگیشن ہے، کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ بچہ اسکول جا رہا ہے اور 8 یا 9 گھنٹے اسکول میں ہے تو ہم کیسے اسے روزہ رکھوائیں، تو چلو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یا آج کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ ہے تو آج روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کل رکھ لیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آج ذرا سر میں درد ہے تو آج روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں بندہ بہت بیمار ہو تو اس کے پھر احکامات الگ ہیں، لیکن چھوٹے موٹے سر درد کی وجہ سے، ہلکے سے بخار کی وجہ سے، کہیں میٹنگ میں جانا ہے اس وجہ سے، یا بچے اسکول جاتے ہیں اور بڑے بچے، میں بالغ بچوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں روزہ چھوڑ دینا یا چھوڑوا دینا یہ بہت بڑی نادانی اور بے وقوفی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ہم پر فرض کی ہے اس کو چھوڑنا ہے، جس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور پورے رکھنے ہیں، اس لیے کہ لعلکم تتقون، so that you may attain تقوی، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تاکہ تم نیک بنو، تاکہ تمہیں خوف خدا نصیب ہو۔ اور جب آدمی کو پرہیزگاری مل جائے، تقوی مل جائے، خوف خدا مل جائے تو اس کے فیصلوں میں برکت ہوتی ہے۔ جب وہ فیصلے کرتا ہے تو یاد الہی اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کے سے بات کرتا ہے تو خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے۔ جب وہ کسی کے سامنے جاتا ہے تو اللہ کا ڈر ہمیشہ اس کے ذہن میں، اس کے تصور میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ شخص اب متقی ہے۔ مال کمانے کی باری ہو تو وہ مال حرام کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ متقی ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز وہ نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ وہ متقی ہے۔ تقوی اس کو لے جاتا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہونا چاہیے، فیصلے کرنے میں انصاف کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان متقی ہو جائے۔ اور تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زبردست ایک ٹول دیا ہے، اور وہ ہے روزہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔